اور کوئی دن ہوا کرتے تھے جب مجھے دسمبر کا بڑی شدت سے انتظار ہوتا تھا۔ نومبر کی آخری تاریخوں میں پہلی دسمبر کی راہ تکا کرتی تھی۔ جانے کب کیسے مجھے دسمبر سے عشق ہوا یاد نہیں، بس جب سے ہوش سنبھالا مجھے دسمبر بہت اچھا لگتا ہے، بہت اپنا، بہت پیارا۔ کوئی وجہ نہیں، کوئی بات نہیں، اور کوئی ایسی یاد بھی نہیں، مگر دسمبر میں جانے کیا کشش پوشیدہ ہے کہ میں اس کے سحر سے کبھی نکل نہیں پائی۔ دسمبر کی خاموش دھند سے بھری صبحیں ہوں یا اداسی سے سمٹی ہوئی شامیں، یہ چپکے سے میرے دل میں اتر جاتی ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ پہلی دسمبر سے لے کر دسمبر کی آخری تاریخ تک پوری توجہ سے ہر دن دسمبر کی تاریخ کو دیکھا کروں، اس کے ہر دن کو سراہوں، اسے بتاؤں کہ تم میرے لیے کتنے خاص ہو، اس کے اعزاز میں کچھ لکھوں، کوئی شاعری، کوئی پوسٹ اس کی نظر کروں۔ پھر وقت کچھ آگے بڑھا، دن گم ہونے لگے اور دسمبر کا آنا بھولنے لگا۔ پہلی دسمبر گم ہوئی اور پھر اس کے ہر دن کو دیکھنا اور سوچنا ہاتھ سے نکلتا رہا۔ کچھ دن پہلے موبائل دیکھا تو 3 دسمبر کا ہنسا جگمگا رہا تھا۔ ایک انکہی سی اداسی نے گھیر لیا۔ دسمبر شروع ہو گیا، 3 دن گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ زندگی کی برق رفتاری اور مصائب زمانہ میں سب گم ہوتا جا رہا ہے۔ دسمبر کا عشق تو برقرار ہے، مگر اب اسے منانا یاد نہیں رہتا، اسے سوچنا، اسے بتانا بھی یاد نہیں رہتا، اور جب کبھی اس کی بھولی بسری یاد آ جائے تو وقت ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ میں ہمیشہ سے سوچتی تھی، بلکہ میری خواہش تھی اور ہے کہ میری زندگی میں جو بھی اچھا ہو اور جو بھی خاص ہو، جو بھی زندگی کے خوبصورت اور بہترین تحفے ہوں، وہ مجھے دسمبر کے مہینے میں ملے۔ بلکہ اسکول کالج لائف میں تو مجھے اکثر ایسا لگتا تھا کہ جب رات کو میں سو جاؤں گی تو کوئی سینٹا کلوز میرے سرہانے بھی رنگ برنگے اور خوبصورت سے تحفے رکھ جائے گا۔ کبھی کبھی پریوں کے دیس میں رہنا، سینٹا کلوز کے تحفوں کا انتظار کرنا، چڑیا کی طرح ہر شاخ پہ اڑتے رہنے کا من کرنا، بادلوں پہ چلنا اور جگنوؤں کے پیچھے دوڑنے کی خواہش کرنا، جاگتی آنکھوں سے بھی بڑا لطف دیتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں دسمبر میں مجھے ایک انوکھا سا احساس رہتا ہے کہ دسمبر میں کچھ اچھا، کچھ بہت ہی خاص ہوگا۔ اور دسمبر 2017 اس میں پھر ایسا ہی ہوا، اور رب کریم کی عطا سے مجھے میری زندگی کا سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت تحفہ ملا، جس کے لیے میں نے برسوں دعائیں کی، میری اولین خواہش اور خواب کی تکمیل ہوئی، جس کے لیے میرے دل میں ہمیشہ ایک ڈر سا رہتا تھا کہ یہ نہ ہو وقت ختم ہو جائے اور یہ خواب ادھورا رہ جائے۔ مگر رب کریم نے اپنا خاص کرم کیا اور مجھ ناچیز کو اپنے گھر بلایا اور عمرے کی سعادت حاصل ہوئی۔
یہ دسمبر میری زندگی کا سب سے خوبصورت دسمبر تھا اور یادگار بھی، اور اس سال دسمبر پہ مجھے بے حد پیار آیا۔ یادوں کا سفر کچھ اور آگے بڑھا اور دسمبر کی ایک خوبصورت اور دھند سے بھری پیاری سی رات میں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے نوازا۔ پہلی بار خالہ بننا بہت اسپیشل سی فیلنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھپھو بننے کا اعزاز بھی دسمبر میں حاصل ہوا۔ سال کے اس آخری مہینے سے مجھے بے تحاشا محبت اور انسیت ہے۔ ہاں، مگر کبھی دل اداس بھی ہو جاتا ہے کہ سال کا آخری مہینہ ہے اور سال رخصت ہونے کو ہے۔ 31 دسمبر کا ڈھلتا ہوا سورج اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور پرانے سال کو الوداع کہنا، کبھی یہ بھی ایک خواہش ہوا کرتی تھی جو اب خواب و خیال ہو گئی۔ مولا کریم دسمبر کو میرے اور آپ سب کے لیے ہمیشہ خوبصورت، خوشگوار اور جگمگاتا رکھیں، اور یہ ہمیشہ ٹھنڈی اور میٹھی یادوں سے مہکتا رہے، آمین۔ سال کے آخری دن اور ڈائری کے آخری صفحے پر ہمیشہ یہ شعر لکھا کرتی تھی، آج یہ آپ سب کے نام۔ نہ رنج کا کوئی لمحہ کسی کے پاس آئے، نہ رنج کا کوئی لمحہ کسی کے پاس آئے، خدا کرے کہ نیا سال سب کو راس آئے، آمین، الہی آمین۔